سورہ زمر کا سورہ صاد کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ صاد کے اندر شفعائے مظعومہ کے عجز کا بیان کر کے ان سے شفاعت کاری کی نفی کی گئی تھی. تو اس صورت یعنی سورہ زمر میں شفاعت کاری ماننے اور نہ ماننے والے دو گروہوں کا بیان ہو رہا ہے. ایک گروہ ایسا ہے جو شفاعت کاری ماننے والا ہے اور دوسرا نہ ماننے والا. شفاعت کاری ماننے والے جہنم میں جائیں گے اور نہ ماننے والے جنت میں جائیں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا اور وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. اس صورت کا دعویٰ ہے کہ عبادت خالص صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور اس دعویٰ کا ذکر آیت نمبر 2 میں ہے. فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی عبادت کرو خالص کرتے ہو اس کے لیے اطاعت کو. دین کیا ہے؟ وہ اطاعت. اللہ. اب اسی بات پر کہ عبادت خالص صرف اللہ کا حق ہے، اس پر 7 دلائل عقلیہ ہیں. ملاحظہ فرمائیں. تنزیل الکتاب من اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اترنا وہی کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ. فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، بس عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے الدین، اطاعت اور بندگی کو. آیا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کا ہی یہ دین خالص. کیا مطلب؟ کہ لا یستحقها الا اللہ. دین خالص مانا اطاعت خالص کا مستحق، عبادت خالص کا مستحق صرف اللہ ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہاں سے زجر ہے، ڈانٹو ڈپٹ ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ مددگار. ما نعبدہم، تو وہ یوں کہہ رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو مددگار بنایا، غیروں کی پوجا شروع کی ہے، تو وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم اپنے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر اس لیے تاکہ یہ ہمیں قریب کریں، اللہ کی طرف قریب کرنا. ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں. فیما ہم فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ رہنمائی نہیں کرتے اس کی جو کہ جھوٹا اور کافر ہو. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اور اگر ارادہ کرتا اللہ پاک اولاد کے بنانے کا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو یقیناً انتخاب کرتا اولاد کا اپنی مخلوق میں سے اس کو جس کو چاہتا. صرف فرشتوں کو بیٹیاں کیوں بناتا؟ آیا کہ نہیں؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے. واللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا اور غالب ہے لکل شیء. خلق السماوات والارض، یہاں سے اسی دعوے پر کہ عبادت صرف اور صرف عزیر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اس پر 5 دلائل عقلیہ بلکہ 7 دلائل عقلیہ. دلیل نمبر 1، خلق السماوات والارض بالحق، ارے اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ. یکور اللیل علی النہار، کور چڑھاتا ہے رات کا دن پر. ویکور النہار علی اللیل، اور دن کا کور چڑھاتا ہے رات پر. وسخر الشمس والقمر، اور تابع بنایا سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمی، ہر کوئی ان میں سے چلتا ہے ایک وقت مقررہ تک. چلے گا ان میں سے ہر کوئی وقت مقررہ تک، جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا ختم. اللہ هو العزیز الغفار، خبردار وہی اللہ غالب ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا. خلقکم من نفس واحدہ، یہاں سے اس دعوے پر کہ عبادت صرف اللہ کی، اس پر دلیل نمبر 2،
خلقکم من نفس واحدہ، ارے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی نفس سے، ثم جعل منها زوجها، پھر بنایا اسی نفس سے اس کی بیوی کو، وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اللہ نے اتارے بمانا جعل، ارے انزل بمانا کیا ہے؟ جعل مدارک، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے من الانعام مویشیوں میں سے ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے، وہ اللہ نے سورہ انعام میں بتایا نا، من المعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین، بھیڑ میں سے اور بکریوں میں سے اور اونٹوں میں سے، اور ومن البقر اثنین بھی ہے نا، اور گائے میں سے بھی، جوڑے تو 8 ہو گئے نا، ارے مذکر مؤنث یار، تو کتنے جوڑے ہو گئے یہ؟ 8۔ اللہ نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے، یخلقکم فی بطون امہاتکم، ارے وہ اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، پیدا کرنے کے بعد، پہلے ایک طرح پیدا کرتا ہے، نطفے کو خون بناتا ہے، پھر اس کو گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے، پھر اس پر ہڈیاں چڑھاتا ہے، خلقا بعد خلق، اللہ وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، پیدا کرنے کے بعد، فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں، بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو کتنی تاریکیوں میں ہے؟ 3 تاریکیوں میں، ظلمت البطن، ایک تو فرمایا پیٹ کی تاریکی، والرحم دوسری رحم کی تاریکی، والمشیمہ اور تیسری پردے کی تاریکی، بچہ بھی پردے میں ہوتا ہے نا، تو پردے کی تاریکی، رحم کی تاریکی اور پیٹ کی تاریکی، تو 3 تاریکیوں کے اندر رب ذوالجلال آپ کی نگرانی کر رہا ہے اور وہاں آپ کو پیدا کر رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اے لوگو یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کا ہے ملک، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فانا تصرفون، اے کیف تصرفون، انا بمانا کیف کی مدارک، پس تم کیسے پھیرائے جا رہے ہو راہ حق سے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، پس بے شک اللہ بے پرواہ ہے تم سے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ پسند نہیں کرتا ہے اپنے بندے کے لیے کفر، لیکن وَإِن تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے تو یرضہ، پسند کرے گا اس شکر کو، لکم تمہارے لیے، اللہ تمہارے لیے شکر کو تو پسند کرتا ہے لیکن کفر کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس دوسرے کے بوجھ کو، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف ہے تمہارا لوٹنا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں خبر دے گا ان اعمال کی جو تم کرتے تھے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، یہاں سے زجر ہے یار، زجر، ڈانٹ ڈپٹ، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب چھوتی ہے انسان کو تکلیف، دعا ربہ منیبا الیہ، تو پکارتا ہے اپنے رب کو، مائل ہوتے ہیں اپنے رب کی طرف، ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب عطا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو نعمت اپنی طرف سے، نسی ما کان یدعو، تو بھلا دیتا ہے اس ذات کو، ما سے مراد ربہ، تفسیر مدارک، بھلا دیتا ہے ما یعنی اپنے رب کو، کان یدعو الیہ جس کی طرف یہ دعا کر رہا تھا، من قبل اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور بناتا ہے اللہ کے مثل، لیضل عن سبیلی تاکہ لوگوں کو بھٹکائے اللہ کی راہ سے، قل تمتع بکفرک قلیلا، اے میرے حبیب آپ اس کو کہو کہ نفع اٹھاؤ اپنے کفر سے کچھ، انک من اصحاب النار، بے شک تو ہے دوزخیوں میں سے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا، کیا پھر وہ شخص جو فرمان برداری کرنے والا ہے رات کے گھڑیوں میں، ساجدن سجدے کی حالت میں، وقائما اور قیام کی حالت میں، یحذر الآخرہ ڈرتا ہے آخرت سے، کیا مطلب؟ عذاب الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے تو کیا مطلب؟ آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور امید رکھتا ہے اپنے رب کے رحمت کی،
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہیے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور وہ جو نہیں جانتے؟ ارے عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ اللہ نے عالم کو فوقیت عطا فرمائی ہے نا۔ انما یتذکر اولو الالباب، فقط نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ یہ بات عقل والوں کو ہی سمجھ میں آتی ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ کہیے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے ایمان لایا، اتقوا ربکم، بس بچو اپنے رب سے، مطلب اپنے رب کے نافرمانی سے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی دنیا کے اندر بھلائی ہے۔ کیا مراد ہے؟ اے جنت، تفسیر مدارک، حسنہ سے مراد وعرض اللہ واسعۃ، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم، فقط پورا دیے جائیں گے صابرین اجرہم، اپنا اجر، بغیر حساب، حساب کتاب کے بغیر۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہیے کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ عبادت کروں اللہ کی مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہو اس کے لیے کس کو؟ توحید کو۔ ارے تفسیر گزری ہے پہلے نہیں ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہ میں حکم دیا گیا ہوں تاکہ میں بنوں پہلا مسلم۔ تو بریلوی کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے۔ سمجھو بات، میں یہ تفصیلی اشکال بھی بیان کر چکا ہوں اور تفصیلی جواب بھی بیان کر چکا ہوں، بہت کچھ بیان ہو چکا ہے نا پہلے، تو ظاہر جب ایک دفعہ پہ بات پہلے بیان ہوگی بار بار کون دہرائے اس کو۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، دنیا کی ہر کتاب جو ہے نا اللہ پاک کے طرف سے آخر میں آسان ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر کتاب جب آپ شروع کرتے ہو تو کتنی تگ و دوڑ کرنی پڑتی ہے، لیکن ششماہی کے بعد سبق کیسے نکلتا ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ۔ قرآن پاک بھی اس طرح ہے کہ 20 پارے 21 پارے تک جب آپ نے پڑھا تو رنگ اور تھا، اب رنگ اور ہے، کیونکہ اسی جیسی آیات تقریباً آ رہی نا، جیسے ابھی آیا اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اب دین کی تفسیر مجھے یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں پہلے کر چکا ہوں، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے توحید کو۔ وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، تاکہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے پہلا مسلم۔ قل، آپ کہیے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہیے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں گا اپنے رب کی تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، یہاں سے سورت کے دعویٰ کو دوبارہ لایا گیا۔ آپ کہیے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں خالص کرتے ہوئے اس کے دین کو، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے توحید اور اطاعت کو۔ آیا کہ نہیں؟ دین اطاعت۔ فَاعْبُدُوا، لہذا تم بھی عبادت کرو، مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، جس کی چاہو اللہ کے علاوہ بھل کرو، پتہ چلے گا۔ قل، آپ کہیے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وأهلیہم یوم القیامہ، بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، وأهلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ الا ذلک هو الخسران المبین، خبر وہ نقصان اٹھانا ہے واضح، اپنے آپ کو بھی گمراہ کرنا، اپنے اہل و عیال کو بھی گمراہ کرنا، اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سائبان ہوں گے آگ کے۔ ارے کافروں کے اوپر یار آگ کے سائبان ہوں گے، جیسے بادل دیکھتے ہو نا، بادل، آگ کے بادل۔ ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے، سائے، اوپر سے بھی آگ اور نیچے سے بھی آگ۔ ذالک، یہ وہ سائے ہیں، یخوف اللہ بھی عبادہ، کہ ڈراتے ہیں اللہ پاک اس کے ذریعے اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقون، پس اے میرے بندو بچو مجھ سے، یعنی میری نافرمانی سے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها،
اور وہ لوگ جو بچے شیطان سے یعنی ان یعبدوا اس کی عبادت کرنے سے، وانابوا الی اللہ اور وہ مائل ہوئے اللہ کی طرف، لہم البشریٰ تو ان کے لیے بشارت ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول پس بشارت دو میرے ان بندوں کو جو سنتے ہیں بات، فیتبعون احسنہ پھر اتباع کرتے ہیں اس میں سے خوبصورت بات کا، اولئک الذین ہداہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت کی ہے ان کو اللہ نے، واولئک هم اولو الالباب اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہیں عقل والی، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب اے میرے حبیب جس پر ثابت ہو گیا عذاب کا فیصلہ، افانت تنقذ من فی النار کیا آپ بچا سکتے ہو اس کو جو آگ میں ہو؟ میرے حبیب جس کے لیے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے کیا آپ اس کو جہنم سے نکال سکتے ہو؟ کیا کبھی بھی نہیں، کیونکہ مختار کل کون ہے؟ ایسے لگتا ہے پورا قرآن جو ہے نا بریلیوں کے رد میں نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن نازل ہوا مشرکین مکہ کے رد میں نا، اور یہ ان کے بھائی ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم فرمایا لیکن وہ لوگ اتقوا ربہم جو بچے اپنے رب سے یعنی جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، متقی اور پرہیزگار، لہم غرف من فوقہا غرف اور اوپر کیا گزرا تھا شاید کہ کافروں کے اوپر بھی آگ اور نیچے سے بھی آگ، اوپر سے بھی آگ کے صاحبان اور نیچے سے بھی آگ کے صاحبان، اور یہاں پھر کیا آیا کہ پرہیزگار، لہم غرف من فوقہا غرف پرہیزگاروں کے لیے کمرے ہوں گے، اور من فوقہا غرف کمروں کے اوپر بھی کمرے، سمجھ گئے ہو بات؟ مبنیۃ بنی ہوئی، تجری من تحتہا الانہار بہیں گی ان کمروں کے نیچے نہریں، وعد اللہ ارے یہ وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ المیعاد اور اللہ مخالفت نہیں کرتے ہیں اپنے وعدے کی۔ اب تک اس بات پر کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اس پر دو دلیلیں گزری تھی، دو دلائل عقلیہ، اب یہاں سے دلیل عقلی نمبر 3۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء کیا مخاطب آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض فسلکہ ای فادخلہ پھر داخل کیا اللہ نے اس پانی کو چشموں میں، جو چشمے کہاں پر ہیں؟ فی الارض زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا پھر اللہ نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے زرعن کھیت کو، ایسی کھیت کو مختلفاً الوان ہو جس کا رنگ مختلف ہوتا ہے، ثم یہی جو ہے یجف پھر یہ کھیت سوکھ جاتی ہے، فتراہ مصفرا پھر آپ اس کو دیکھتے ہو پیلا، بعد نظارت ہی و حسن ہی اس کی تر و تازگی اور خوبصورتی کے بعد آپ کیا دیکھتے ہو کہ وہ پیلا ہو چکی ہوتی ہے کھیت، ثم یجعلہ حطاما پھر اللہ اس کو کرتا ہے چورا چورا، حطامہ ختم توڑنا، توڑ کے چیز کو چورا چورا کر دینا، ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب بے شک اس میں بھی یقیناً نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، جو سارے یہ کام کرتا ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کیا پھر وہ شخص جو کھولا ہے اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ پھر وہ قائم رہتا ہے اس ہدایت پر جو بھیجی ہوئی ہے اس کے رب کی طرف سے، کمن طبع علی قلبہ تفسیر مدارک، کمن طبع علی قلبہ کیا جس کے سینے کو اللہ پاک نے اسلام کے لیے کھولا اور وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر قائم ہے، یہ اس شخص کی طرح ہے جس کے دل پر اللہ نے مہر لگائی، ارے جس کے دل کو اللہ نے کھولا یہ اس کی طرح ہے جس کے دل پر اللہ نے مہر لگائی؟ ہرگز نہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ پس ہلاکت ہے للقاسیۃ یعنی ان دلوں کے لیے، فویل پس ہلاکت ہو للقاسیۃ قلوبہم
ان زنگ آلودہ دلوں کے لیے جو زنگ آلودہ ہیں، من ذکر اللہ، کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ ہوں گے، اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ ہیں واضح گمراہی میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً، یہاں سے صداقت کتاب اور مدح کتاب۔ اللہ وہ ذات ہے کہ نزل احسن الحدیث کتاباً، جس نے اتارا خوبصورت بات کو ازرو کتاب کی، سنو ذرا، یہ بدل آسن ہے، اللہ نے اتارا خوبصورت بات کو، یعنی کتاباً کتاب کو، تو کتاباً یہ بدل ہے آسن الحدیث سے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتارا خوبصورت بات کو یعنی کتاب کو، متشابہن، اس حال میں کہ اس کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہیں، اے یشبہ بعض بعضاً فی الصدق والوعظ، یعنی بعض مضامین بعض کے مشابہ کس میں؟ واضح و نصیحت کرنے میں اور سچے ہونے میں۔ مثانی ہے، اس کے کچھ مضامین دہرائے بھی ہوئے، دہرانے کی بھی بات کو دہرانے کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے نا یار۔ تقشعر منہ جلود الذین، کانپ اٹھتی ہیں اس قرآن کی وجہ سے، جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کی دلیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو قرآن سنتے وقت ان کی دلیں کانپ اٹھتی ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کی دلیں اللہ کی یاد کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، ہدایت کرتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور وہ شخص جس کو گمراہ کرتا ہے اللہ، فما لہ من ہاد، تو نہیں ہوتا ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، توجہ ہے، کیا پھر وہ شخص جو اپنے آپ کو برے عذاب سے بچائے گا اپنے چہرے کے ذریعے، یوں چہرہ آگے کر کے کہے گا میرا پورا جسم مزید بچے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہے کمن امن من العذاب، جو محفوظ ہوگا کس سے؟ عذاب سے۔ کمن امن من العذاب، تفسیر مدارک، یہ لکھ دو نا اپنے پاس۔ افمن یتقی، کیا پھر وہ جو بچے گا اپنے چہرے کے ذریعے سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، تو کیا یہ اس شخص کی طرح ہے کمن امن من العذاب؟ تو کیا جواب ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں کو، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو بدلہ اس عمل کا جو تم کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو گزرے، من قبلہم، من مشرکین مکہ سے پہلے، فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، پس ان کے پاس عذاب آیا ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، پھر چکھایا ان کو اللہ نے رسوائی دنیا والی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت والا عذاب اکبر ہے، بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ، کاش کہ یہ لوگ جانتے اس عذاب کو تو اس طرح مستی نہ کرتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے بیان کر دیا لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر مثال میں سے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآنًا عربیًا، یہ نصب علی المدح ہے، یعنی قرآن سے پہلے امدح فعل ہے، امدح قرآن، میں مدح کرتا ہوں اس قرآن کی، عربیًا جو کس میں ہے؟ عربی میں ہے، غیر ذی عوج، سوائے کجی کے ہے۔ کیا مطلب؟ بریء من التناقض، تفسیر مدارک، کہ میں اس قرآن کی مدح کرتا ہوں جو قرآن کجی سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ تناقض سے پاک ہے، قرآن کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے۔ اللہ غیر ذی عوج، قرآن یہ کجی کے علاوہ ہے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچیں۔ قرآن بغیر کجی والا سیدھا قرآن ہم نے ان کے پاس بھیجا تاکہ یہ لوگ اللہ کے نافرمانی سے بچ سکے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، آپ نے وہاں یوسف علیہ السلام کی تبلیغ پڑھی تھی نا، کیا تبلیغ کی تھی؟
ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ کہ بہت سارے رب بہتر ہے یا ایک اللہ واحد القہار بہتر ہے؟ اگر بہت کے بنو گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گی، اگر بہت کے مملوک بنو گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، آدھا تیرا وہ چھین لے گا، آدھا وہ چھین لے گا، بازو ایک لے لے گا، آنکھ دوسرا لے لے گا، کان دوسرا لے لے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ ایک کے بنو گے تو سالم رہو گے۔ اللہ پاک مثال بیان کرتے ہیں اس شخص کا جس کے اندر آقا ہیں جھگڑالو، ایک غلام میں مشترک ہے 4-5 آدمیوں کے درمیان میں، اور وہ 4-5 کیا ہیں؟ جھگڑالو ہیں، ضدی۔ ایک اس کو کہتے ہیں یار میرے لیے پانی لے آؤ، دوسرا کہتے ہیں میرے لیے چائے لے کر آؤ۔ بس اوقات ایک طالب میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کرتے ہیں مثال، رجلن ایک آدمی کی، فی شرکا جس میں کیا ہوں؟ شرکا ہوں، متشاکسون جھگڑنے والے، ورجلن اور اس آدمی کی مثال بیان کرتے ہیں سلما لرجل جو ایک آدمی کے لیے سالم ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ ارے وہ غلام بہتر ہے جو جھگڑالو لوگوں کا غلام ہے یا وہ جو ایک کا غلام ہے؟ تو فرمایا بہت ساروں کے کو جو رب بنانے والے ہیں نا، بہت سارے معبود بنانے والے ہیں، ان کے جو عابد ہیں یہ تباہ اور برباد ہیں، جو صرف ایک اللہ کے عابد ہیں نا وہی کامیاب ہیں۔ حل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ایک کا بندہ بنایا، آیا کہ نہیں؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے فیشرکون به غیرہ مدارک، اس لیے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ انک میت، بے شک آپ میرے حبیب انتقال کرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور بے شک یہ لوگ بھی انتقال کرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑو گے، ایک دوسرے کے خلاف فریاد۔ یہ مسئلہ تقاضا کرتا ہے کہ حیات النبی کے مسئلے پر گفتگو ہو جائے انشاءاللہ کل، پہلے اس پر گفتگو ہوگی پھر اگلا سبق ہوگا۔ انک میت وانہم میتون، کہ بے شک اے میرے حبیب آپ بھی دنیا سے انتقال کرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو موت برحق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا شبہ موت واقع ہوئی۔ اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے واقع ہونے کا انکار کرے گا تو نص قطعی کے انکار کی وجہ سے کافر اور مرتد بن جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا واقع ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء، کیا ان کو عالم برزخ میں بھی حیات حاصل ہے یا نہیں؟ تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو عالم برزخ میں حیات حاصل ہے، اور سب کا مستدل وہ آیت کریمہ ہے جو شہیدوں کے بارے میں وارد ہے کہ شہید اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ تو دلالت النص سے ثابت ہو رہا ہے کہ انبیاء تو بطریق اولا زندہ ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ نے اصول شاشی وغیرہ میں مثال پڑھی کہ قرآن میں حکم ہے کہ اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہو، تو جب اف نہیں کہو تو اس کا مطلب چماٹ تو بطریق اولا مارنا حرام ہوگی۔ جب اف کرنا حرام ہے تو چماٹ تو بطریق اولا حرام ہوگی نا، یہ ہے دلالت النص۔ تو جب شہداء کی حیات ثابت ہے تو انبیاء کی حیات تو بطریق اولا ثابت ہوگی نا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء کو حیات حاصل ہے۔ لیکن حیات کی کیفیت میں اختلاف ہے پنج پیریوں اور غیر پنج پیریوں کا۔ پنج پیروں کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو حیات حاصل ہے لیکن جنت میں، اور غیر پنج پیروں کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو حیات حاصل ہے انہی قبروں میں جن میں ان کو دفن کیا گیا ہے۔
تو نفس حیات میں کوئی اختلاف نہیں، کیفیت حیات میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت میں زندہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اسی قبر میں زندہ ہے۔ تو پنپیری کہتے ہیں کہ جو لوگ انہی قبروں میں انبیاء علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں تو گویا کہ وہ تو انبیاء کو زندہ درگور مانتے ہیں۔ تو نبی کو زندہ درگور ماننا یہ تو نبی کی گستاخی ہوئی، تو لہٰذا جو اس قبر کے اندر نبی علیہ السلام کے حیات کے قائل ہیں یہ نبی کے گستاخ ہیں۔ ہم تو نبی کو جنت میں زندہ مانتے ہیں، تم بھلے اس قبر میں گڑھے میں زندہ مانو، ہم نبی کو جنت میں زندہ مانتے ہیں۔ تم لوگ نبی علیہ السلام کو زندہ درگور مانتے ہو، اس لیے گستاخ ہو۔ تو جان لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہ مقام زمین کا وہ حصہ جو میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان میں ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اللہ کے رسول اسی روضہ اطہر میں آرام فرمائے، تو وہ جنت کا باغ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول کو ہم جنت کے باغ کے اندر زندہ مانتے ہیں یا گڑھے میں زندہ مانتے ہیں؟ تو یہ قسم کا دھوکہ ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو زندہ درگور مانتے ہو۔ بہرحال حیات میں کہ دونوں قائل، لیکن کیفیت حیات میں اختلاف۔ لیکن پنپیریوں کا غیر پنپیریوں پر الزام ہے کہ ہم تو حیات برزخی مانتے ہیں اور تم لوگ حیات دنیوی مانتے ہو، کیونکہ عقائد علماء دیوبند میں لکھا ہے کہ انبیاء کی حیات دنیویتن، کہ انبیاء کی جو حیات ہے وہ حیات دنیوی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم تو دنیوی حیات مانتے ہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں زندہ مانتے ہو، عالم برزخ میں نہیں۔ تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی حیات وہ دنیوی ہے، مطلب ہے دنیوی کی طرح ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے زید اسد، تو کیا مطلب ہے؟ کل اسد۔ تو دنیویتن کیا مطلب؟ قد دنیویہ، دنیاوی زندگی کی طرح ہے۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں آدمی دنیا کے اندر نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام بھی قبروں کے اندر نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کی زندگی بے عینی تو دنیا والی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیوی زندگی کی طرح ہے۔ طرح ہونا اور ہے، اور بے عینی وہی زندگی ہونا اور ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بلا شبہ عقائد علماء دیوبند میں جو لکھا ہے کہ ان کو دنیوی حیات حاصل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیوی کی طرح حاصل ہے، کہ اتنی ان کو حیات حاصل ہے کہ وہ قبروں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل وہی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہوا، وہو قائم فی قبرہ یصلی، وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو قبروں میں نماز پڑھنے کی طاقت مل جاتی ہے۔ جان لو کہ قبر کے اندر عذاب اور راحت کے بھی سب قائل ہیں، پنپیری بھی قائل ہیں اور غیر پنپیری بھی قائل ہیں۔ غیر پنپیری تو ہر حال میں کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب بھی برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے۔ تو پنپیری بھی کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب بھی برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر جو مردے کو راحت ملتی ہے یا مردے کو جو عذاب ملتا ہے وہ اعادہ روح کے بغیر ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ میت کے کو جو عذاب قبر یا راحت قبر ملتی ہے تو وہ اعادہ روح کے بغیر ملتی ہے، روح اس قبر میں نہیں لٹائی جاتی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ روح کا قبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پنپیر مولوی، مشہور مولوی خضر حیات نے اپنی کتاب المسلک المنصور کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ روح کا قبر والے جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پنپیری بسا اوقات کہتے ہیں کہ اس روح کا قبر کے والے جسم کے ساتھ تعلق ہے، تو کہتے ہیں اس تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تعلق ہے کہ اس تعلق کے دوران میت کے اندر قیام یا قعود کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔
تو یہ کہتے ہیں اولاً تو میں تعلق نہیں مانتا، کیونکہ اس کا کہیں قرآن و سنت میں تذکرہ نہیں ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن اگر کوئی تعلق مانتا ہے، لیکن اس طرح کا تعلق مانتا ہے کہ اس تعلق کی بنیاد پر میت کے اندر قیام اور قعود کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، تو اس طرح تعلق ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس تعلق ہے ہی نہیں، کوئی تعلق کہتا ہے تو بھل کہے، لیکن یہ اس طرح نہیں مانے کہ میت کے اندر کوئی قیام اور قعود کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ قیام اور قعود کی کوئی صلاحیت نہیں، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اقعد المیت فی قبرہ، جب میت کو قبر کے اندر بٹھایا جاتا ہے تو مانا بیٹھنے کی صلاحیت آ جاتی ہے نا۔ وَهُوَ قَائِمٌ فِي قَبْرِهِ يُصَلِّي، وہ کھڑے ہو کر کے قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو مانا روح اس طرح واپس آتی ہے کہ اس جسم کے اندر باقاعدہ قیام اور قعود کی صلاحیت آ جاتی ہے نا۔ بات سمجھ میں آ چکی؟ سچ بات یہ ہے کہ اس حدیث کا جواب آج تک کسی پن پیری نے صحیح معنی میں نہیں دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس میں یہ کھڑے ہو کر کے کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ اگر حیات نہیں ہے تو پھر نماز کیسے پڑھی؟ اس کا صحیح جواب پن پیریوں نے آج تک نہیں دیا۔ کبھی کہتے کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، تو نبی علیہ السلام کے معجزے کا کیا مطلب؟ جو نبی سے صادر ہو نا، یہ نبی سے صادر ہوا یا موسیٰ علیہ السلام سے صادر ہو رہا تھا؟ سارے خرافات اور ڈکوسلے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی قبر کے اندر حیات ماننے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ باقی جو مشہور حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس پر خوامخواہ بحث چڑھ جاتی ہے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، بھئی یہ حدیث صحیح ہو یا ضعیف ہو۔ یہی مفہوم بعینی صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا تو بات ہی ختم۔ تو اصل ہمارا استدلال صحیح مسلم کی حدیث سے ہے۔ باقی رہی بات الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تو یہ حدیث بھی بلا شبہ صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے میں شک کرنے والا پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ اور اس حدیث کے صحت میں جو پن پیریوں کو شبہ ہوا وہ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی ایک غلطی کی وجہ سے۔ خود حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ کا تذکرۃ الحفاظ میں ارشاد ہے کل احد یؤخذ و یترک الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی کی بات لی بھی جاتی ہے اور رد بھی کی جاتی ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو علامہ ذہبی رحمہ اللہ سے ذرا ایک غلط فہمی ہو گئی ہے میزان الاعتدال میں۔ وہ اس طرح کہ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے یہ روایت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مسند ابی یعلا میں ہے، حضرت امام ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ متوفی 307 ہے، اس نے اپنی کتاب مسند ابی یعلا میں یہ حدیث حضرت انس سے نقل کی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ تو علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو نقل کرنے والے راوی حجاج یہ مجہول ہے، کیونکہ اس سے مستلم بن سعید کے علاوہ کسی نے بھی روایت نقل نہیں کی، تو اور جس راوی سے ایک راوی نقل کرنے والا ہو تو وہ راوی مجہول کہلاتا ہے، لہذا یہ روایت مجہول ہو گئی۔ تو حضرت علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ متوفی 852 نے لسان المیزان میں حضرت علامہ ذہبی کا رد فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ راوی حجاج بن اسود نہیں بلکہ حجاج بن ابی الاسود ہے، حجاج بن ابی زیاد الاسود۔ اور ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا صرف ایک شاگرد مستلم بن سعید نہیں بلکہ حماد بن سلمہ، جریر بن حازم، روح بن عبادہ و آخرون متعدد حضرات اس سے نقل کرتے ہیں، لہذا یہ مجہول نہیں ہے۔ بلاد عرب کے مشہور عالم اور معتبر ترین عالم شیخ ناصر الدین البانی نے بھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں کہا کہ در حقیقت علامہ ذہبی رحمہ اللہ سے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح کے راوی ہے حجاج بن ابی زیاد الاسود، جبکہ اس نے حجاج بن ابی الاسود سمجھا، اور فرماتے غلطی کی دلیل یہ ہے کہ خود حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم پر جو تلخیص لکھی ہے نا، مثلا حاکم کوئی بھی روایت نقل کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بھئی یہ بخاری مسلم کے شرائط پر ہے، تو ذہبی نے اس کی تحقیق لکھی ہے، جہاں پر اس کی بات غلط ہوتی ہے امام حاکم کی تو ذہبی وہاں پر جرح کرتا ہے،
کہتے ہیں حاکم غلط ہے، یہ روایت موضوع ہے، اور کہیں جہاں اس کی بات صحیح ہوتی ہے تو موافقت کرتا ہے۔ تو ایک جگہ جب وہاں مستدرک حاکم میں حجاج نامی راوی آتا ہے تو ذہبی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں حجاج ثقۃ، تو ناصر الدین البانی فرماتے ہیں کہ مستدرک حاکم میں ذہبی کا یہ کہنا کہ حجاج ثقۃ، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ذہبی نے اپنی پہلی بات سے رجوع کیا ہے۔ سمجھ گئے ہو بات؟ تو لہذا حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی یہ جرح ایک غلط فہمی پر مشتمل تھی کہ وہ ایک راوی کو اس نے دوسرا راوی سمجھا اور پھر بعد میں اس نے رجوع بھی کر لیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ امت کے بہت بڑے مقتدر ترین علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے استاذ ابن ملقن رحمہ اللہ متوفی 804، اس نے اپنی کتاب البدر المنیر میں کہا ہے کہ امام بیہقی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، وہو کما قال، اور بلا شبہ یہ حدیث صحیح ہے جیسے کہ بیہقی نے کہا، لأن رجالہ ثقات، اس لیے کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ راوی ہے۔ پھر حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ متوفی 852 نے اپنی کتاب فتح الباری میں بھی یہی بات کی کہ بیہقی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری شرح صحیح بخاری میں فرمایا کہ بیہقی نے اس حدیث کو صحیح کہا، ووافقہ الذہبی فی المجلد السادس، کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی بیہقی کی موافقت کی ہے جلد سادس کے اندر۔ اور حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح میں بھی یہی کہا کہ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے بھی شرح زرقانی علی الموطا میں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو لہذا امت کے بڑے محققین اس حدیث کو صحیح سمجھ کر کے یہ صحیح لکھتے آئے ہیں، کسی محدث نے بھی اس کو پنج پیریوں سے پہلے ضعیف نہیں کہا سوائے حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ کے، جس نے خود اس راوی کو اپنی آخری تصنیف تلخیص کے اندر، تلخیص المستدرک کے اندر اس کے راوی یعنی حجاج کو ثقہ کہا ہے۔ تو گویا کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ جس راوی کو ضعیف سمجھ رہے تھے، مجہول سمجھ رہے تھے، خود اس سے رجوع ثابت ہے۔ تو لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ اصل ہمارا استدلال صحیح مسلم کی حدیث سے ہے، بیانی یہی مفہوم اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اگر یہ حدیث ضعیف بھی ثابت ہو جائے تو بھی کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ اصل مفہوم تو صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ تو لہذا انبیاء علیہ السلام اسی قبر کے اندر زندہ ہیں، اسی میں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، تو یہاں سے زجر ہے کہ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو جھوٹ بولے اللہ پر، وکذب بالصدق، اور جھٹلائے سچ کو، اذ جاءہ، جب آیا سچ اس کے پاس، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا، والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو لے کر آئے سچ کو، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی۔ توجہ ہے، جاء اور صدق کا فاعل ایک ہی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ارے جس نے حق کو لایا اسی نے حق کی تصدیق کی، تو یہاں فاعل ایک ہی علیحدہ علیحدہ ہے، ایک ہی ہے، علیحدہ علیحدہ ہے نا۔ کیا مطلب؟ سچ کو لانے والا کون ہے؟ رسول، وصدق بھی، تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ تو حضرت علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ صدقہ کا فاعل ہم المومنون، فالذی بمعنی الذین، کیا مطلب؟ والذی جاء بالصدق میں والذی بمعنی کس کے ہے؟ والذین کی ہے۔ سمجھ گئے ہو بات؟ یعنی وہ جو حق کو لے کر آئے اور حق کی تصدیق کی، جمع مراد ہے۔ ان جمع میں سے ایک نے حق کو لایا ہے، دوسرے جمع یعنی صحابہ نے ان کی تصدیق کی ہے۔ سمجھ گئے ہو بات؟ اس آیت کے تحت شیعہ مفسر فضل بن حسن طبرسی متوفی 548 نے اپنی تفسیر مجمع البیان میں لکھا، وقیل ان اول من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر،
کہ خدیجہ کے بعد سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو لے کر آئے سچ کو، وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کی اس کی، اولئک ہم المتقون، یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ کیونکہ اگر یہاں الذین کے معنی میں نہ ہوتا نا تو پھر یہاں اولئک کے بجائے ھذا ہوتا یا ہوا ہوتا، یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا تو پتہ چلا کہ یہاں الذی بمعنی الذین کی ہے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، اب یہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو چاہیں گے اپنے رب کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، فرمایا کہ یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ مٹائے اللہ ان سے اسوأ الذی عملوا، وہ برا عمل جو انہوں نے کیا، تاکہ مٹائے اللہ ان سے اسوأ الذی عملوا، وہ برا عمل جو انہوں نے کیا۔ یہاں اسوأ بمعنی سوء کے ہے، اسم تفضیل مراد نہیں ہے۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بدلہ دے ان کو اللہ پاک ان کے اجر کا، وَيَجْزِيَهُمْ، اور ان کو بدلہ دے اجرہم ان کے اجر کے ساتھ، بِأَحْسَنِ الَّذِي، اس خوبصورت عمل کا، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل یہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی احسن بمعنی حسن کے ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا نہیں اللہ کافی اپنے بندے کو؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان معبودان سے جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ اے محمد، لات اور عزا کی برائی بیان نہیں کرو، اس کو کمزور نہیں کہو، ورنہ یہ تیرے کو ایسا سبق پڑھیں گے نا کہ یاد رکھو گے۔ ہمارے پیروں کی کمی بیان نہیں کرو، ان کا عجز بیان نہیں کرو، ورنہ یہ قبر والے ایسے پکڑیں گے نا تمہیں، عبداللہ شاہ غازی اور فلاں فلاں قبر والا، کہ پھر تم زندہ نہیں رہ سکو گے، زندگی تمہاری خراب کر دیں گے۔ اس طرح ڈراتے ہیں نا مولویوں کو۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان معبودان سے جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور وہ جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، تو نہیں ہوگا اس کا کوئی ہدایت کرنے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت کرے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، تو نہیں ہوگا اس کو کوئی گمراہ کرنے والا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا نہیں اللہ غالب اور بدلے لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، دعویٰ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل نمبر 4، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہیے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ معبودان جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ تکلیف پہنچانے کا، هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، تو کیا یہ معبودان ہٹا سکتے ہیں، ہٹانے والے ہیں اس اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو؟ او ارادنی برحمتن، یا اللہ نے میرے ساتھ ارادہ کیا اور رحم کرنے کا، هل هن ممسکات رحمتہ، کیا یہ روکنے والے ہیں اللہ کے رحمت کو؟ ہرگز نہیں۔ قل حسبی اللہ، آپ کہیے کہ کافی ہے مجھے اللہ، مجھے نہ کسی قبر کی ضرورت، نہ جھنڈے کی ضرورت، نہ ڈنڈے کی ضرورت، نہ گھوڑے کی ضرورت۔ حسبی اللہ، مجھے کافی ہے اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میرے حبیب آپ کہیے اے میری قوم تم لوگ بھی عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب، کہ کس کے پاس آتا ہے ایسا عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ یوم بدر میں عذاب سے مراد یوم بدر کا عذاب، تفسیر مدارک۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر اترتا ہے ہمیشہ والا عذاب۔ آخری عذاب سے مراد کیا ہے؟ عذاب النار۔ پہلے عذاب سے مراد عذاب بدر، اور دوسرے عذاب سے مراد عذاب آخرت۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، یہ دلیل وحی ہے۔
کہ نبی پر وحی نازل ہوئی ہے، جو کچھ بات کرتا ہے وحی کے ذریعے کرتا ہے، اور اس وحی نے بھی یہی بات کی ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ، بے شک ہم نے اتاری آپ پر کتاب بے شک ہم نے آپ پر اتاری ہے کتاب للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ، پس جو ہدایت یافتہ ہوا تو اپنے لیے ہوگا، ومن ضل، اور وہ جو بھٹک گیا، فإنما يضل علیہا، تو فقط گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر۔ کیا مطلب؟ اس کے گمراہی کا وبال اس کے اوپر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ نہیں ہو ان پر نگہبان۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ اسی بات پر کہ عبادت خالص اللہ کی ہونی چاہیے، اس پر دلیل نمبر 5 ہے کہ دیکھو اللہ ہی زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے، تو متصرف الامور وہی ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ پاک مارتے ہیں، پورا لے لیتے ہیں نفسوں کو، حین موتہا، ان کے مرتے وقت۔ جب بھی کوئی نفس مرتا ہے یا کوئی انسان مرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نفس کو پورا لے لیتے ہیں، اللہ پورا لے لیتے ہیں نفسوں کو، حین موتہا، اس کے مرتے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جو نہیں مرا ہے ابھی اپنے نیند کے اندر، وہ انسان جو مر گیا اللہ اس کے بھی نفس کو لے لیتے ہیں، اور جو ابھی نیند میں ہے اللہ پاک اس کے نفس کو بھی لے لیتے ہیں۔ توجہ ہے، جو مر گیا ہے اس کے نفس کو من کل الوجوہ لے لیتے ہیں، اس طرح کہ نہ تو اس کے اندر حیات ہوتی ہے نہ تو اس کے اندر ادراک ہوتا ہے، اور جو نیند میں ہے اس کے نفس کو بھی اللہ پاک لے لیتے ہیں، لیکن فی الجملہ، بعض وجوہ کے اعتبار سے، فی الجملہ اس کے بھی روح کو لے لیتے ہیں، اس طرح کہ اس کے اندر حیات باقی رہتی ہے، ادراک باقی نہیں رہتا۔ یہ تشریح بیان القرآن کی ہے۔ صاحب جلال یوں تشریح کرتے ہیں کہ دراصل نفس کی 2 قسمیں ہیں، نفس تمیز اور نفس حیات۔ نیند والے کے جو نفس کو اللہ پاک لیتے ہیں تو نفس حیات کو نہیں بلکہ نفس تمیز کو، وہی بات ہے کہ اب اس کے اندر ادراک باقی نہیں رہتا، نفس حیات اس کے اندر برقرار ہے۔ لیکن مردے کے جو نفس کو اللہ پاک لیتے ہیں تو وہ اس کے نفس حیات کو لے لیتے ہیں۔ جب نفس حیات گیا تو نفس تمیز بطریق اولا چلا گیا، لیکن جہاں نفس حیات ہو تو جہاں نفس حیات ہو تو وہاں پر نفس تمیز کا ہونا ضروری نہیں ہے، بل نفس تمیز چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں نفس حیات نہیں ہوگا تو وہاں پر نفس تمیز بطریق اولا نہیں ہوگا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ پاک لے لیتے ہیں پورا نفسوں کو، حین موتہا، اس نفس کے مرتے کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ نفس جو ابھی تک نہیں مرا ہے اپنی نیند میں، فیمسک التی قضی علیہ الموت، پھر روک لیتا ہے اللہ پاک اس نفس کو جس پر فیصلہ کیا ہوتا ہے موت کا، ویرسل الاخری، اور چھوڑ دیتا ہے دوسرے نفس کو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، یعنی کب تک؟ موت تک۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک نے روح تو دونوں کے لے لی نا، اب جس کے لیے موت کا فیصلہ ہے اس کے روح کو روک لیا، اور یرسل الاخری، جس کے لیے موت کا فیصلہ نہیں تو اس کے سانس کو اور روح کو چھوڑ دیا۔ تو پنبیری کہتے کہ دیکھو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جب میت کے روح کو لے لیتے ہیں، فیمسک التی قضی علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہوا تو اس کے روح کو اللہ پاک روک کے رکھتے ہیں نا۔ جب اللہ پاک روح کو اپنے پاس روک کے رکھتے ہیں تو دوبارہ اس میت کے اندر روح واپس نہیں آ سکتی۔ سمجھ گئے ہو بات؟ تھوڑا غور فرمائیں، صابر آپ میری تھوڑی رہنمائی بھی کرو گے۔ یہ جو روایات ہیں صحیح بخاری میں کہ میت مر جاتا ہے، اگر نیکوکار ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے کرو مجھے آگے کرو، اور اگر بدکار ہے تو کہتا ہے این تذابون این تذابون، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اس کے لیے پنبیری کیا کہتے ہیں کہ یہ روح بولتی ہے یا خود میت بولتا ہے؟
ہاں تو میت بولتا ہے نا، میت کہتا ہے، حدیث میں کیا الفاظ ہے، میت کہتا ہے این تذابون، میت کہتا ہے قدمونی قدمونی۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو روک لیتے ہیں، کیا مطلب اس طرح واپس نہیں کرتے ہیں کہ اس میں اس طرح روح واپس آ جائے کہ وہ بالکل پہلے کی طرح زندہ ہو جائے۔ یہ تشریح اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر غلط ہے تو میری طرف سے ہے، آیا کہ نہیں ہے؟ اس طرح اللہ پاک اس کے روح کو روک لیتے ہیں، کیا مطلب اس کے روح کو اس طرح واپس نہیں کرتے ہیں کہ پہلے کی طرح اس کے جسم میں واپس آ جائے اور پھر وہ زندگی کی طرح ہو، ایسے نہیں کرتے، فی الجملہ کسی نہ کسی درجے میں اس کے روح کو واپس کرتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے روح کو روکتے ہیں، کیا مطلب اس دنیا میں تو اس کے جسم میں واپس نہیں کرتے، ہاں جب مرتے ہیں تو پھر حدیث سے ثابت ہے، وہ چونکہ عالم تبدیل ہو گیا نا، عالم دنیا میں اس میں اس کے لیے روح کو روک کے رکھتے ہیں، جب وہ عالم برزخ میں آتا ہے، قبر کے اندر آتا ہے، تو وہ عالم دوسرا عالم ہے، اس میں اللہ پاک اس کے روح کو واپس کرتے ہیں، کیونکہ روح کو قبر میں واپس کرنا یہ فیمسک کے منافی نہیں ہے، ورنہ تو قیامت میں تو سب کو ہی مانتا ہے نا کہ روح کو واپس کریں گے، تو قیامت میں روح کو واپس کرنا فیمسک کے منافی نہیں، تو قبر میں روح کو واپس کرنا فیمسک کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں بات نہیں سمجھا سکا آپ کو۔ چلو جتنی سمجھی ہے مزید بعد میں سمجھو گی جب قبر میں جاؤ گی تو۔ فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر روک کے رکھتے ہیں اس روح کو جس پر فیصلہ کیا ہوتا ہے موت کا، فَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور چھوڑتے ہیں دوسرے کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ، بے شک اس میں، لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، یہاں سے زجر، کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے علاوہ شفیع؟ قل، آپ کہیے، اولو کانوا لا یملکون شیئا، کیا اگرچہ وہ کسی بھی چیز کے مالک نہ ہوں ان کے معبودان، پھر بھی ان کو شفیع بناتے ہیں، اگرچہ وہ شفاعت کے مالک نہ بھی ہوں۔ ولا یعقلون، اگرچہ ان کے معبودان شفاعت کے مالک بھی نہ ہوں اور کوئی چیز سمجھتے بھی نہ ہوں، جانتے بھی نہ ہوں، پھر بھی ان کو اپنا شفیع بنائیں گے، کس قسم کے لوگ ہیں؟ قل، آپ کہیے، للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ کی ہے شفاعت سب، کیا مطلب شفاعت کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جس کو اجازت دے تو دے دے، ورنہ کوئی اللہ کے سامنے جبر نہیں چلا سکتا، شفاعت قہری نہیں کر سکتا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کا ہے ملک آسمان اور زمین کا، ثم الیہ ترجعون، پھر آپ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا، اے طالبہ، جب کہا جاتا ہے صرف اللہ مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی کارساز، اللہ ہی مشکل کشا، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو نفرت کرتی ہیں دلیں ان لوگوں کی جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر۔ اشمعزت اے نفرت، تفسیر مدارک، ان کی دلیں جل رہی ہوتی ہیں یار کہ یہ مولوی اللہ کی بڑائی کیوں بیان کرتا ہے، اس کا مطلب کیا کہ من عبداللہ جگازی کچھ نہیں کر سکتا؟ ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ جو کہہ رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، مشکل کشا اللہ ہے، تو اس کا مطلب کیا کہ من علی مشکل کشا نہیں ہے؟ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی مددگار، اس کا مطلب کیا؟ المدد یا رسول اللہ یا المدد یا علی کہنا غلط ہے، تو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اور یہ جل رہا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب تذکرہ کیا جاتا ہے ان معبودان کا جو اللہ کے علاوہ ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اس وقت یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، واہ بھائی واہ واہ، کیا پیر تو پیر ہوتے ہیں، پیر کی کرامت بیان کرو گے نا، ہاں بھائی پیر تو پیر ہوتے ہیں، اللہ والے اللہ والے، اللہ کی تعریف بیان ہوگی تو جلے گا بے وقوف، اور جب پیروں کے قبروں والوں کی تعریف ہوگی، فلاں ہو جو فلاں قبر پر چلا گیا، اس کے پیٹ میں اتنا بڑا دانہ تھا، رات وہاں گزاری، صبح کو دیکھا تو دانہ ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں سمجھے بل خوشیاں منائیں گے۔ قل اللہم، آپ کہیے کہ اے میرے اللہ، فاطر السماوات والارض،
اس موقع پر سب کوئی جاگ گیا سوائے عزیر کے. ہاں عزیر یہاں پر بھی نہیں جاگا. واہ واہ عزیر. اللہم اے میرے اللہ فاطر السماوات والارض نئے سر پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کو، عالم الغیب والشہادت غیب کو جاننے والے اور حاضر چیز کو جاننے والے، غائب چیز کو جاننے والے اور حاضر چیز کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک آپ ہی فیصلہ کرو گے اپنے بندوں کے درمیان میں، فیما کانوا فیہ یختلفون اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور اگر بے شک ہو جائے ظالموں کے لیے مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا جو کچھ زمین میں ہے یہ سب، اگر ظالموں کو یہ سب کچھ مل جائے جو کچھ زمین میں موجود ہے یار، وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اس کا مثل بھی مل جائے اس کے ساتھ، کیا مطلب ڈبل مل جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ تو یہ فدیہ دیں گے اس پورے مال ملکیت کو برے عذاب سے بچنے کے لیے یوم القیامہ قیامت کے دن. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے ما یعنی اللہ کا وہ غصہ، ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے ما کیا مطلب سخط اللہ. تفسیر مدارک ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے ما وہ غصہ لم یکونوا یحتسبون جس غصے کا یہ لوگ گمان ہی نہیں کرتے تھے. وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا كَسَبُوا اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں ما کسبوا ان کے ان اعمال کی جو انہوں نے کیے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس پر یہ مذاق اڑاتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ پھر جب چھوتا ہے انسان کو چھوتی ہے کوئی تکلیف، زجر ڈانٹ، پھر جب چھوتی ہے انسان کو کوئی تکلیف دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناه نعمتا منا پھر جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں کوئی نعمت اپنی طرف سے، قال تو اب یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم فقط میں تو یہ دیا گیا ہوں اپنے علم کے بنیاد پر. آیا کہ نہیں؟ جب تکلیف پہنچی تو روتا ہے گڑ گڑاتا ہے ہم سے دعا کرتا ہے، جب نعمت ہم نے اس کو دے دی تو اب بدبخت کیا کہتا ہے یہ تو مجھے اپنے علم کے بنیاد پر ملی ہے. یہ قارون نے کہا تھا نا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون والی بات. بل ہی فتنۃ بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو مال اور دولت ہے یہ جو میں دیتا ہوں انعام یہ تو ایک آزمائش ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. قد قال الذین من قبلہم بے شک کہا تھا اس بات کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں مشرکین مکہ سے. قارون اس نے بھی یہی بات کی تھی. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون پس نہیں ڈالا ان سے اس عمل نے جو یہ کرتے تھے، جو کمائی یہ کرتے تھے ان کی کمائی نے اللہ کے عذاب کو ان سے نہیں ڈالا. فاصابهم سیئات ما کسبوا پس ان کو پہنچی برائیاں ان کے اعمال کی. والذین ظلموا من هؤلاء اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے، یعنی کس میں سے؟ مشرکی قوم کا. تفسیر مدارک اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے یعنی آپ کے قوم کے مشرکین میں سے. سیصیبہم سیئات ما کسبوا ان قریب ان کو بھی پہنچیں گی برائیاں اس عمل کی جو انہوں نے کیا. انہوں نے جو عمل کیا ان کے عمل کی برائیاں ان کو پہنچ کر ہی جائیں گی. وما ہم بمعجزین اور یہ نہیں ہے عاجز کرنے والے اللہ کو. کیا مطلب؟ بفائتین اللہ کے عذاب سے اللہ کی گرفت سے نکلنے والے نہیں ہیں. اولم یعلموا یہاں سے دلیل نمبر 6 کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ. دلیل کیا ہے؟ اولم یعلموا کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کہ بے شک اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، وہی اس بات کو سمجھتے ہیں. تو جو رازق ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے میرے نبی پیغام پہنچ جائیے میرے بندوں کو کہ اے میرے وہ بندو الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر. لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ تم بھی ناامید مت ہو اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک اللہ بخش دیتے ہیں تمام کے تمام گناہ. انہ هو الغفور الرحیم اور بے شک وہ اللہ ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو لہذا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے.
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور مائل ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے لیے فرمان برداری کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس عذاب. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اتباع کرو اس خوبصورت چیز کا جو نازل کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ آئے تمہارے پاس عذاب اچانک. وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے. اچانک عذاب آنے سے پہلے فرمایا کہ اس خوبصورت چیز یعنی قرآن کی اور نصیحت کا اتباع کر لو. ان تقول نفس، اس سے پہلے کہ کہے کوئی نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اس بات پر، اس کوتاہی پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ پاک کے متعلق. فی جنب اللہ اے فی ذات اللہ. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں تھا مذاق اڑانے والوں میں سے. او تقول، یا یہ کہ کوئی نفس کہے لو ان اللہ ہدانی، کہ اگر اللہ مجھے بے شک ہدایت کرتا، لکنت من المتقین، تو میں ہوتا پرہیزگاروں میں سے. او تقول، یا اس سے پہلے کہ کہے کوئی نفس حین تری العذاب، جب وہ دیکھے گا عذاب کو، لو ان لی کرۃ، کاش کہ میرے لیے دوبارہ لوٹنا ہوتا، فاکون من المحسنین، پھر میں ہوتا نیکی کرنے والوں میں سے. اس طرح پچھتانے سے پہلے اس خوبصورت چیز قرآن کا اتباع کر لو تاکہ دنیا اور آخرت کی سرخ روئی نصیب ہو جائے. باقی بعد میں اس طرح کے افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. بالا جی ہاں، قد جاءتک آیاتی، اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے، کیونکہ نفس کی بات چل رہی ہے نا، مخاطب نفس کو کیا جا رہا ہے، اس لیے مؤنث کے سیغے. قد جاءتک آیاتی، اے نفس آئی تھی تمہارے پاس میری آیتیں. فکذبت بہا، پس آپ نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو. واستکبرت، اور آپ نے تکبر کیا. وکنت من الکافرین، اور تھا تو کافروں میں سے. ویوم القیامت، تخفیف اخرویہ، ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ، اور قیامت کے دن دیکھو گے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر. وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے ہوں گے کالے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ متکبرین کا، کہ اپنے آپ کو معتبر سمجھ رہے ہیں. وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، یہاں سے بشارت اخروی، اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، ان کو نجات دے گا بمفازتہم، ان کی کامیابی کے ساتھ. لا یمسہم السوء، ان کو نہیں چھوئے گی برائی. کیا مطلب؟ النار، تفسیر مدارک. اور ان کو نہیں چھوئے گی برائی یعنی آگ. ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے. عبادت خالص اللہ کی. دلیل نمبر 7، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، جو خالق ہے ہر چیز کا وہی عبادت کے لائق. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ اللہ ہے ہر چیز پر نگہبان. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے اسی کی ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی. آسمانوں اور زمین کے خزانے کی چابیاں کس کے پاس جڑے؟ اللہ کے پاس، یا کسی پیر فقیر اور قبر کے پاس ہیں؟ نہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ یقیناً یہ لوگ نقصان اٹھانے والے. قل فغیر اللہ تأمرونی، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ عابدو، کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کروں. ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے کیسی دعوت دیتے ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بے شک وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے وقت کے نبی اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو گر جائے گا ضرور بضرور آپ کا عمل بھی. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے اور پہلے والے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا نا، آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے. تو پھر بریلوی کون سا اونٹ کا بچہ ہے کہ شرک کرے اس کے اعمال باقی رہیں.
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور ہو جاؤ گے آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور بن جاؤ شکر کرنے والوں میں سے۔ وما قدر اللہ کا قدری، ارے نہیں قدر کیا اللہ کا بریلویوں نے جس طرح اللہ کے قدر کرنے کا حق تھا۔ آیا کہ نہیں؟ یہود و نصارہ نے بھی اللہ کے قدر نہیں کیا کہ انہوں نے اللہ کی اولاد بنائی، آیا کہ نہیں؟ اور اس نے بریلو نے بھی اللہ کے قدر کا حق، اللہ کا اس طرح قدر نہیں کیا جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، کہ اللہ کے اولیاء کو اللہ پاک کے ساتھ حاضر ناظر بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا، مددگار اور معاون بنا دیا، اور عالم الغیب بنا دیا، تو یہ بھی اللہ کی قدر نہیں ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ، اور زمین پوری کی پوری اللہ کے قبضے میں ہوگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ پاک کے دائیں ہاتھ میں۔ اس بین حدیث میں آتا ہے نا کہ انگلی میں، تو یہ متشابہات میں سے نا آیت متشابہ ہے، اللہ اس کا مفہوم خوب جانتے ہیں، مطلب ہے کہ اللہ کے کنٹرول میں ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان معبودان سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، پھر بے ہوش ہو جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہوں گے اور وہ جو زمین میں ہوں گے۔ الا من شاء اللہ، مگر جس کو چاہے اللہ تو وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ جب دوسری سور پھونکی جائے گی نا، پہلی سور، تو سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں ہوش میں آؤں گا نا، تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے ستون کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ بے ہوش ہوئے تھے یا اللہ نے اس کو بے ہوش نہیں کیا تھا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو طور سینا پر بے ہوش ہو گئے تھے، آیا کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک جس کے لیے چاہیں گے تو وہ بے ہوش نہیں ہوگا، ورنہ سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا اس سور میں دوبارہ، پھونکا جائے گا دوبارہ۔ فیضا ہم، پس یہ لوگ قیام ینظرون، پس کھڑے ہو جائیں گے، اور ینظرون، انتظار کریں گے، امر اللہ فیہم، انتظار کریں گے اللہ کے حکم کا اپنے متعلق، کہ اللہ کا ان کے متعلق کیا فیصلہ ہو رہا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اس کے رب کے نور سے۔ کیا مطلب؟ زمین کا رب کون ہے؟ بولو، رب السماوات والارض، کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا کہ زمین کے رب کے ساتھ، زمین کے رب کے نور کے ساتھ زمین چمک اٹھے گی، آیا کہ نہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ بنور ربہا اے بعدل ربہا، رب ذوالجلال قیامت کے دن اس طرح تو عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے کہ اللہ پاک کے عدل اور فیصلے کی وجہ سے زمین چمک اٹھے گی۔ ووضع الکتاب، اور رکھا جائے گا کتاب، کیا مطلب؟ صحائف الاعمال، اعمال کے صحائف کو رکھا جائے گا۔ وجیء بالنبیین، اور لایا جائے گا انبیاء کو، والشہداء، اور گواہوں کو، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان میں حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ پاک کے انصاف کے ساتھ زمین چمک اٹھے گی۔ اشرقت الارض بنور ربہا۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ شیعہ کے نزدیک رب سے مراد امام ہوتے ہیں، امام۔ تفسیر قمی میں اس آیت کے تشریح میں علی بن ابراہیم قمی، جو کہ کلینی کا بھی استاد ہے، 309 کا مردار ہے، یہ جعفر صادق کا قول نقل کرتا ہے کہ اشرقت الارض بنور ربہا، قال رب الارض یعنی امام الارض۔ رب الارض کا معنی کیا ہے؟ امام الارض، زمین کا رب وہ کون ہے؟ زمین کا امام۔ کہتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ يَكُونُ مَاذَا؟ قَالَ اِذَا يَسْتَغْنِ النَّاسُ عَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَنُورِ الْقَمَرِ، کہتا ہے کہ زمین کی روشنی اور نور وہ کون ہے؟ امام ہے، کیونکہ وہ امام زمین کا رب ہے۔ اب جب امام مہدی ہمارا 12واں امام آئے گا نا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بے پرواہ ہو جائیں گے،
بس امام کے نور پر اکتفا کریں گے۔ جب وہ آئے گا تو زمین چمک اٹھے گی، روشن ہو جائے گی، سورج اور چاند کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ سر تاپا جھوٹ۔ انہوں نے اپنے اس امام کے بارے میں ایسے عجیب عجیب مبالغہ آمیز باتیں کی ہیں نا کہ شیطان بھی یہ باتیں سن کر کے توبہ توبہ کریں۔ شیطان کے بھی استاد ہیں۔ ملا باقر مجلسی نے اپنے اس بارے میں امام مہدی کے بارے میں لکھا ہے اپنی کتاب حق الیقین کے اندر۔ چونکہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جب یہ 4 سال کی اس کی عمر تھی نا، 23 رمضان 259 ہجری میں خلیفہ معتز باللہ کے ڈر کی بلکہ متوکل علی اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ سرہ مرہ ایک بستی ہے عراق کے اندر، یہ امام مہدی 4 سال کی عمر میں اصلی قرآن لے کر کے اور دیگر جو ائمہ سے تبرکات منقول تھے وہ تبرکات وغیرہ لے کر کے سرہ مرہ غار میں چھپ گیا۔ اب ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے کہ جب یہ غار سے نکل کر باہر آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ ننگا ہوگا۔ اول کسے کے باؤ بیت کند محمد باشد، سب سے پہلے جو قبر سے نکل کر اس کی بیعت کرے گا وہ محمد الرسول اللہ ہوگا علیہ باللہ۔ یہ فارسی عبارت۔ بشارت حسین کے نام سے ایک بدبخت نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں چھوٹا میاں تو چھوٹا میاں، بڑا میاں بھی سبحان اللہ۔ باقر مجلسی نے تو اتنا لکھا کہ جب وہ آئے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیعت کریں گے، تو اس نے جب اردو میں ترجمہ کیا تو بریکٹ کے اندر لکھا کہ نبی علیہ السلام اس کی بیعت کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ امام زمانہ ہوں گے، مطلب اس زمانے کے امام مہدی ہوں گے، بل محمد الرسول آ جائے پھر بھی محمد کو اس کی اقتداء کرنی پڑے گی، اس کی بیعت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس دور کے امام محمد الرسول نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ نبی کی گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم تو کہتے قیامت تک رسول ہمارا امام ہے، اور وہ کہتے نہیں جب امام مہدی نکلے گا تو رسول کی امامت ہی ختم، تو پھر دوسرے الفاظ میں کون ہے کہ نبی کی نبوت ہی ختم۔ وہی پھر کہتے ہیں بعد ازاں علی، اس کے بعد جو مہدی کی بیعت کرے گا وہ علی کرے گا، پہلے نبی کرے گا اس کے بعد علی کرے گا۔ علی باپ ہے اور یہ اس کی اولاد میں سے بقول ان کے باپ اپنی اولاد کی بیعت کرے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ یہ سیدہ عائشہ کے قبر پر آئے گا جنت البقیع میں، وہیں جو قبرستان قریب ہے روضہ اطہار کے، تو کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کو قبر سے نکال کر کے کوڑے مارے گا اور حضرت فاطمہ کا اس سے انتقام لے گا، حق الیقین۔ اور کہتے ہیں کہ پھر ابو بکر عمر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو دفن شدہ ہیں ان کو قبروں سے نکالے گا اور ان کو پکڑ کر کے درختوں میں لٹکائے گا، اور پھر ان کو کوڑے مار مار کے کہے گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہوئے وہ سارے تمہاری وجہ سے ہوئی۔ بالآخر آگ نکلے گی جو ان کو جلا دے گی، یہ راکھ ہو جائیں گے، پھر راکھ کو جو ہے نا دریا میں پھینک دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ آئے گا تو اصلی قرآن اخرج المصحف الذی کتبہ علی، علی نے جو علیحدہ قرآن لکھا تھا مسلمانوں سے ہٹ کر کے اس قرآن کو باہر نکالے گا، اور قرآن کو اس طریقے پر پڑھایا جائے گا جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوا، بغیر تغییر۔ باقر مجلسی کہتا ہے حق الیقین میں بغیر تغییر، جو مہدی قرآن لائے گا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ موجودہ قرآن کریم کے اندر تغیر آئے۔ شیخ عباس قمی 1359 کا مردار ہے، یہ اپنی کتاب منتهى الاعمال میں لکھتا ہے کہ جب مہدی آئے گا تو علم کے 27 حروف لائے گا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ علم کے 2 حرف لائے، لیکن جب مہدی آئے گا تو 27 حروف لائے گا۔ کیا مطلب؟ مہدی کا علم انبیاء کے بنسبت 25 گنا زیادہ ہوگا۔ اور پھر جب وہ آئے گا تو اس کے شریعت کے احکام بھی مختلف ہوں گے۔ مثلا جو 20 سال کا نوجوان
علم دین حاصل نہیں کرے گا مہدی اس کو ذبح کرے گا۔ اور ابتدا ملا باقر مجلسی لکھتا ہے حق الیقین کے اندر کہ قتل کی ابتدا سنیوں کے علماء سے کرے گا، سب سے پہلے مہدی سنیوں کے علماء کو قتل کرے گا۔ باقر مجلسی حق الیقین میں کہتا ہے کہ جب مہدی آئے گا تو سنیوں کی خوراک پائخانہ ہوگی، یعنی سنیوں کو پائخانہ کھلائے گا۔ اور الانوار النعمانیہ میں باقر مجلسی کا شاگرد نعمت اللہ جزاری لکھتا ہے کہ جب آئے گا تو شیخ زانی کو قتل کرے گا، حالانکہ شیخ زانی کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ شریعت تبدیل کرے گا نا، شیخ زانی کو قتل کرے گا، اور زکوٰۃ کے روکنے والے کو بھی قتل کرے گا، جبکہ زکوٰۃ روکنے والے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ کے منکر کو قتل کرنا اور بات ہے، زکوٰۃ روکنے والے کو قتل کرنا، مانے زکوٰۃ کو قتل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن یہ قتل کرے گا۔ تو اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مہدی کا تصور جو روافض نے پیش کیا ہے یہ ایک نئے نبی کا تصور ہے، جو آئے گا تو نیا قرآن لائے گا، نئی شریعت لائے گا، نئے نئے احکام لائے گا۔ کہتے ہیں کہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کے طریقے پر کرے گا، وہ اس طرح کے فیصلے میں گواہ نہیں پوچھے گا، لا یسأل بینۃ، مانا یہ نئی شریعت لائے گا نا۔ جو نئی شریعت لائے گا تو وہ غلام احمد قادیانی کا بھی باپ ہوگا یا مہدی ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ جس طرح قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، روافض بدبخت بھی قادیانیوں سے بڑھ کر ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ قادیانی نبی علیہ السلام کے بعد صرف ایک غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور یہ بدبختان زمانہ نبی علیہ السلام کے بعد اپنے 12 اماموں کو نبی مانتے ہیں۔ تو روافض کا عقیدہ امامت یہ در حقیقت ختم نبوت کے منافی ہے۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو بدلہ ما عملت، اس عمل کا جو اس نے کیا، وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ خوب جاننے والا ہے ان اعمال کو جو یہ کرتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہنکایا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف، زمرن جماعتوں کی حالت میں، افواجن، حتی اذا جاؤوا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے جہنم میں، فتحت ابوابها، اب کھولے جائیں گے جہنم کے دروازے۔ غور فرمائیں، پہلے سے جہنم کے دروازے بند ہوں گے تاکہ آگ جلتی رہے جہنم گرم رہے۔ جیسے یہ آئیں گے اب دروازے کھولے جائیں گے تاکہ گرم جہنم میں جاگے رہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ حتی اذا جاؤوا، یہاں تک جب وہ آئیں گے جہنم کی آگ میں، بلکہ جہنم میں، فتحت ابوابها، تو کھولے جائیں گے جہنم کے دروازے۔ وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے جہنم کے داروغے، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں ہے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھتے تم پر تمہارے رب کی آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے اس دن کے ملاقات سے۔ قالوا بلا، کہیں گے جی ہاں آئے تھے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت ہو گیا عذاب کا فیصلہ کافروں پر۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، اس گفتگو کے بعد ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس حال میں کہ تم ہمیشہ رہو گے جہنم میں، فبئس مثوى المتکبرین، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا متکبرین کا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور ہنکایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرے اپنے رب سے جنت کی طرف جماعتوں کی حالت میں۔ کیا مزہ ہوگا کہ جماعتوں کی حالت میں جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ حتی اذا جاؤوا، یہاں تک جب آئیں گے یہ لوگ جنت میں، وفتحت ابوابها، اس حال میں کہ پہلے سے ہی کھلے ہوں گے ان کے دروازے۔ جہنمی جب وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے بند ہوں گے، اس وقت کھولے جائیں گے تاکہ جہنم کی تپش برداشت رہے، تپش برقرار رہے۔ اور یہاں جب جنتی آتے ہیں تو اس حال میں آتے ہیں کہ وہ فتحت ابوابها، یہاں جنت کو گرم کرنا نہیں ہے نا بلکہ ٹھنڈا رکھنا ہے، اس لیے پہلے سے ہی جنت کے دروازے کھلے ہیں۔
وفتحت ابوابها، اس سال میں کہ کھلے ہوں گے جنت کے دروازے، وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان جنتیوں سے جنت کے داروغے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طبتم، تم لوگ دنیا کے اندر اچھے رہے، تم لوگ دنیا کے اندر اچھے رہے، اے طہرتم من الدنس المعاصی، تم لوگ دنیا کے اندر معاصی کی نجاست سے پاک صاف رہے۔ مدارک، فادخلوا، واپس داخل ہو جاؤ اس جنت میں، خالدین، ہمیشہ کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی، اور جنتی جنت میں گیت گائیں گے اللہ کی تعریف کا، الحمد للہ، کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے سچا کر دکھایا ہمارے ساتھ اپنا وعدہ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنایا زمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم ٹھکانہ لیتے ہیں جنت میں سے جہاں پر بھی جائیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے، محنت کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ حلقہ بنائے ہوئے ہیں عرش کو، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھو گے فرشتوں کو، حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، کہ وہ حلقہ بنائے ہوئے ہیں عرش کے ارد گرد، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، حلقہ بنائے ہوئے تقی صاحب، یسبحون بحمد ربہم، وہ پاکی بیان کرتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کیا جائے گا جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں حق کے ساتھ، قضی بینہم اے بین اہل الجنت والنار۔ مدارک، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کس کی طرف سے، یقول اہل الجنت شکراً، جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو اب اہل جنت کہیں گے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جانوں کا پالنے والا ہے، جس نے ہمیں جنت میں بھیجا، بہت اللہ کی مہربانی ہو گئی، حمد کریں گے اللہ کی۔ سورۃ المومن، مولی صاحبان، یہ سورہ مومن مکی ہے، آیتیں اس کی 85 ہیں۔